حضرت دانیال علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. ان کے حوالے سے بڑا مشہور واقعہ جب آیت آئی تھی میں نے بیان کیا تھا، پھر سنا دیتا ہوں. اس وقت جو بادشاہ تھا اس نے ایک خواب دیکھا. خواب تو آپ جانتے ہیں نا، نیند کی حالت میں انگلش والے ڈریم کہتے ہیں. سوئے ہوئے آپ جو کچھ دیکھتے ہیں اس کو خواب کہتے ہیں. احلام عربی میں خوابوں کو کہتے ہیں. بادشاہ نے وہ اپنے آپ کو سجدہ کرواتا تھا. اس نے نجومی بھی رکھے ہوئے تھے، علماء بھی رکھے ہوئے تھے. ان کو باقاعدہ بڑی بڑی تنخواہیں دی جاتی تھیں. بادشاہ نے خواب دیکھا، خواب سے اٹھا تو خواب یاد نہیں رہا. اس نے اپنے دربار میں آ کے نجومیوں کو جو رکھے ہوئے تھے، جو دعوے کرتے تھے ہمیں سب کچھ پتا ہے، ان کو آ کر کہا میں نے خواب دیکھا ہے، میں بھول گیا ہوں مگر میں بڑا پریشان ہوں. مجھے میرا خواب بھی بتاؤ. ہیبتناک خواب. جادوگر، نجومی، مجھے خواب بھی بتاؤ، اس کی تعبیر بھی بتاؤ، ورنہ تم سب کو قتل کر دوں گا. نجومی، جادوگر جتنے وہاں تھے سب گھبرا گئے. انہوں نے کہا بادشاہ خواب سنا تو ہم تعبیر بتا دیں گے. اس کا مطلب کیا ہے، تعویل کیا ہے، وہ بتا دیں گے. خواب ہم کیسے بتائیں؟ اس نے کہا میرے پاس رہتے ہو، پیسے کھاتے ہو، دعوے کرتے ہو، بتاؤ. 3 دن کی مہلت دی، ورنہ تم سب کو مار دوں گا. حضرت دانیال علیہ السلام قید میں تھے. نبیوں نے جیل بھی کاٹی ہے، جھوٹے الزام. ضروری نہیں ہے کہ ہر جیل جانے والا مجرم بھی ہو. حضرت دانیال علیہ السلام کو یہ خبر پہنچ گئی کہ بادشاہ اس طرح پریشان ہے. اس نے خواب دیکھا ہے، وہ نجومیوں سے، جادوگروں سے کہہ رہا ہے میرا خواب مجھے بتاؤ اور اس کی تعبیر بھی بتاؤ. داروغہ انگلش میں سپرنٹینڈنٹ کہتے ہیں، جو جیل میں انچارج ہوتا ہے. آپ نے اس سے کہا تمہارے بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، وہ بھول گیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا خواب اور اس کی تعبیر اس کو بتائی جائے. تو تم اپنے بادشاہ تک میرا پیغام پہنچا دو، میں اس کا خواب بھی اس کو بتا دوں گا، اس کی تعبیر بھی بتا دوں گا. خواب دیکھنے والا بادشاہ
حضرت قید میں ہیں تو یہ علم کون عطا کرتا ہے؟ اللہ تعالی۔ تم اگر بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرو گے تو بادشاہ تمہیں عہدہ بڑھا دے گا، انعام دے گا۔ اس نے کہا جی مجھے ڈر ہے کہ آپ اس کا خواب پتہ نہیں سنا سکیں یا نہ سنا سکیں، آپ شاید قید سے نکلنا چاہتے ہیں، کسی کے خواب کا علم کسی کو کہاں ہو سکتا ہے، تو آپ کہیں مزید عتاب کا شکار نہ ہو جائیں اور مجھے بھی سزا نہ ملے۔ آپ نے فرمایا فکر نہ کر، مجھے میرا رب بتاتا ہے، تو ڈر نہیں، ذکر کر۔ اس نے بادشاہ تک یہ بات پہنچا دی کہ جیل میں ایک شخص ہے، بڑا نیک ہے، وہ کہتا ہے میں خواب بھی بتا دوں گا، تعبیر بھی بتا دوں گا۔ وہ جو سارے جادوگر، نجومی وغیرہ وہ سب فیل ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ ان کو بلاؤ۔ جو بھی بادشاہ کے پاس آتا تھا وہ کیا کرتا تھا؟ سجدہ۔ بادشاہ اپنے آپ کو جو کچھ سمجھتا تھا، جو سجدہ نہ کرے اس کو سزا دی جاتی تھی۔ بادشاہ کو پیغام دیا گیا کہ وہ جو بندہ آئے گا تجھے بتانے، وہ تجھے سجدہ نہیں کرے گا۔ اب تیری مرضی ہے، تو خواب سننا چاہتا ہے تو ان کو بلا لے، ورنہ تیری مرضی، تیرے پاس نجومی ہیں بتاتے ہیں تو پوچھ لے۔ اس کو بہت پریشانی تھی اپنے خواب کے حوالے سے۔ اس نے کہا بلاؤ۔ حضرت تشریف لائے، بادشاہ نے استقبال کیا۔ بادشاہ نے پوچھا جی آپ نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا میرے رب نے مجھے علم دیا ہے، اگر میں تجھے سجدہ کرتا تو وہ میرا علم مجھ سے چھین لیتا، پھر میں تجھ کو کچھ نہیں بتا سکتا تھا۔ تیرا خواب ہی رہ جاتا، تجھے کوئی اور نہ بتا پاتا۔ اس نے کہا آپ نے بہت اچھا کیا، مجھے سجدہ نہیں کیا، آپ نے بہت اچھا کیا، اب بتائیے میرا خواب کیا ہے، میں بڑا پریشان ہوں۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا تو نے ایک بہت بڑا بت دیکھا ہے، اس کی آنکھ سونے کی ہے، کمر چاندی کی ہے، اس کی پیٹھ تانبے کی ہے اور پنڈلیاں لوہے کی ہیں، اور نچلا اس کا حصہ جو پاؤں ہیں یا ٹانگوں کا پچھلا حصہ یا پاؤں مٹی کے ہیں۔ اس کی یہ ساخت دیکھ کر، بناوٹ دیکھ کر تو حیران کہ سونا، چاندی، تانبا، لوہا، مٹی، یہ کیا ہے؟ اچانک ایک چٹان یا پتھر گرتا ہے اس کے سر کے درمیانی حصے پر، وہ پتھر لگتا ہے تو وہ سارا بت چورا چورا ہو جاتا ہے، سارا پس جاتا ہے،
سونا، چاندی، تانبا، لوہا اور مٹی آپس میں مل جاتے ہیں، تمام جن اور انسان مل کر اسے علیحدہ نہیں کر سکتے تھے۔ پھر تو نے دیکھا کہ وہ پتھر جو آسمان سے گرا تھا وہ اوپر اٹھنا شروع ہو گیا اور پھیلتا چلا گیا، یہاں تک کہ پوری زمین کے برابر پھیل گیا، اور تجھے زمین و آسمان میں اس پتھر کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آئی، وہ اتنا پھیل گیا۔ بادشاہ خوشی سے اچھل پڑا اور کہنے لگا بالکل میں نے یہی خواب دیکھا، میں نے اب اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، نیند میں آپ کچھ دیکھ رہے ہیں، دوسرے کو پتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں، لیکن حضرت صاحب جیل میں ہیں اور جانتے، کس نے بتایا؟ اللہ نے بتایا۔ نبیوں کی تو بڑی شان ہے، نبیوں کی تو بڑی شان ہے۔ بہجت الاسرار امام شتنوفی کی کتاب ہے، مخالف بھی اس کتاب کو مانتے ہیں، حدیث کی طرز پر اسناد کے ساتھ اس میں جو کچھ بیان ہوا، علماء بڑے بڑے اس کتاب کی تعریف کرتے ہیں غوث پاک کے حالات میں۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر رونق افروز بیان فرما رہے، حضرت علی حیتی ایک بزرگ غوث پاک کے سننے والوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی اللہ والے تھے۔ انہیں اونگ آ گئی، جس کو نیند کی حالت کہتے ہیں۔ وہ محفل میں بیٹھے ہوئے اونگ رہے تھے، سیدنا غوث پاک ممبر سے اترے اور ان کے سامنے جا کر ادب سے کھڑے ہو گئے، دست بستہ۔ دست بستہ کا مطلب ہاتھ باندھ کے۔ لوگ بڑے حیران کہ وہ سو رہے ہیں، اونگ رہے ہیں، غوث پاک ان کے سامنے ادب سے کھڑے ہوئے ہیں، یہ ماجرا کیا ہے؟ کچھ لمحوں کے بعد وہ جو اونگ رہے تھے وہ جاگ گئے، ان کی آنکھ کھل گئی، دیکھا غوث پاک سامنے کھڑے ہیں۔ غوث پاک ممبر پر دوبارہ تشریف لے آئے اور ان سے کہا جو دیکھ رہے تھے وہ دوسروں کو بھی بتا دو، جو تم دیکھ رہے تھے وہ دوسروں کو بھی بتا دو۔ ان بزرگوں نے کہا مجھے خواب میں اونگتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ غوث پاک ممبر پہ ہیں، وہ سامنے سننے والا دیکھ رہا ہے، خواب میں دیکھ رہا ہے، غوث پاک کو پتا ہے وہ کیا دیکھ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کی وجہ سے اس کے سامنے جا کے ادب سے کھڑے ہو گئے۔
ان بزرگوں نے کہا مجھے حضور نے فرمایا کہ غوث پاک کا دامن نہ چھوڑنا۔ شیخ عبد القادر جیلانی جو کہہ رہے ہیں سنو اور ان کا دامن نہ چھوڑنا۔ تو غوث پاک دیکھ رہے ہیں، اب بتاؤ نبیوں کی تو بڑی شان۔ بادشاہ کہنے لگا آپ نے جو سنایا بالکل سچ سنایا، میں نے بالکل یہی خواب دیکھا ہے۔ بخت نصر، ایران والے بخت نصر کہتے ہیں، بنو قد نصر، مختلف املا۔ اس بادشاہ نے کہا آپ نے خواب تو سنا دیا، اب اس کی تعبیر بھی بتائیے، اس خواب کا مطلب کیا ہے؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا اس بت کا مطلب دنیا میں موجود مختلف قومیں ہیں، کئی قسم کی قومیں ہیں۔ کچھ سونے کی طرح، کچھ چاندی کی طرح، کچھ تانبے کی طرح، کچھ لوہے کی طرح، کچھ مٹی کی طرح۔ ایک روایت میں ہے کہ سونا وہ قوم ہے جسے تو جانتا ہے، چاندی وہ قوم جس پر تیرا بیٹا تیرے بعد ہوگا، تانبے کا مطلب روم والے ہیں، لوہے سے مراد فارس والے ہیں، اور مٹی سے مراد وہ قومیں جن کی حکومت عورتوں کے پاس یا قدر و قیمت کے لحاظ سے کچھ ہیں جو کی ویلیو سونے کی طرح، کچھ کی چاندی کی طرح، کچھ کی تانبے کی طرح، کچھ کی لوہے کی طرح، کچھ مٹی کی طرح بے قدر و قیمت۔ یہ مختلف روایتیں ملتی ہیں۔ وہ پتھر جو گرا ہے جس نے سب کو پاش پاش کر دیا ہے، وہ دین ہے جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگا، دین اسلام۔ اور اللہ تعالی کے آخری نبی تشریف لائیں گے، وہ پہلے تمام ادیان، دین کی جمع ادیان، جتنے دین ہیں ان سب کو منسوخ کر دیں گے، اور ان کا قبضہ ساری زمین پر ہو جائے گا۔ سنا آپ نے؟ میں اگر اس کی تفصیل میں جاؤں بڑا وقت لگے، مختصراً صرف خواب بادشاہ دیکھ رہا ہے، نبی کو خبر ہے۔ اب بتائیں کہ خواب غیب ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اللہ نبی کو بتا رہا ہے۔ غیب کہتے ہی چھپی ہوئی چیز کو، اور نبی کہتے ہی اس کو ہیں جو غیب کی خبریں دے۔ تو جو انکار کرتے ہیں کیا حال ہے ان کا؟ میں نے آپ کو جھلک دکھائی ہے، اس طرح کا ایک واقعہ نہیں، کئی واقعات موجود ہیں، اور اتفاق سے ان لوگوں کی کتابوں میں بھی ہیں جو انکار کرتے ہیں نبی کے علم کا۔